جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم احباب، فہم دین کورس کا آج ہمارا 10واں دن ہے اور جو سب سے ابتدائی چیز ہے قرآن حکیم کی ایک آیت مبارکہ جو آپ نے یاد کرنی ہے اور اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے حوالہ سے کچھ حوالہ جات جو ہے وہ میں نے نوٹ کیے تھے، تو وہ گھر پہ رہ گئے ہیں تو بچہ لینے گیا ہے، تو ہم فی الوقت جو ہے یہ آج کے درس کی تیسری چیز سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اتنی دیر میں وہ نوٹس انشاءاللہ آ جائیں گے جن پہ کچھ حوالہ جات وغیرہ پہلے دونوں چیزوں کے متعلق دیے ہوئے ہیں۔ ویسے تو گفتگو تو کر سکتا ہوں، لیکن پھر حوالہ جات جو ہے کتابوں کے تو وہ بیچ میں نہیں آ سکیں گے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ چیز وہ ہو کہ جو باحوالہ ہو۔ تو اس لیے ہم تیسری چیز سے شروع کرتے ہیں۔ پہلی دو چیزیں انشاءاللہ بعد میں ہم کریں گے۔ تیسری چیز جو ہماری روزانہ کے سبق میں ہوتی ہے وہ کچھ فقہی مسائل کے حوالہ سے ہوتی ہے، اور آج کے درس کے لیے اس حوالہ سے جو نفل نمازیں ہیں مسنون، ان کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ ان میں سے اہم ترین جو ہے وہ تہجد ہے۔ تہجد کا وقت جو ہے یہ عشاء کی نماز کے بعد ایک بندہ کچھ نیند لے کے جب بیدار ہو جائے، بے شک تھوڑی سی نیند آئی ہو، لیکن باقاعدہ نیند لینا تہجد کے لیے شرط ہے، کیونکہ تہجد کا معنی ہے بیدار ہونا۔ تو بیدار تبھی ہوں گے کہ جب آپ پہلے نیند لیں گے۔ تو تہجد کا معنی ہی جو ہے اس کے اندر ہی یہ چیز آ جاتی ہے کہ اس میں پہلے نیند لازم ہے، نیند ہوگی تو پھر بیدار ہوں گے، پھر یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو عشاء کی نماز کے بعد کچھ نیند لے لی گئی ہو، خواہ وہ بالکل تھوڑی نیند ہی کیوں نہ ہو، 5 منٹ ہی نیند آئی ہو، اس کے بعد اگر بندہ اٹھا ہے نیند لے کر تو وہ تہجد پڑھ سکتا ہے۔ عام طور پر لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ تہجد صرف رات کے آخری پہر میں پڑھنی ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تہجد کا وقت جو ہے عشاء کے بعد جب بھی آپ نیند لے کر بیدار ہوئے ہیں، آپ کے لیے تہجد کا وقت شروع ہو گیا۔ اس وقت آپ اس وقت پڑھ سکتے ہیں، بے شک ابھی آدھی رات بھی نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے ہی آپ کچھ نیند لے کے بیدار ہو گئے ہیں تو تہجد پڑھی جا سکتی ہے۔ البتہ آخری پہر میں پڑھنا افضل ضرور ہے، بہتر ضرور ہے کہ آخری پہر میں پڑھی جائے، آخری حصے میں پڑھی جائے، لیکن لازم نہیں ہے۔ لازم جو ہے اس میں نیند لینا ہے۔ کچھ نیند لے کے بیدار ہوئے ہیں تو تہجد آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ایک بندہ مثال کے طور پر وہ ساری رات عبادت کے لیے ہی جاگتا رہے، جیسے کہ رمضان کی خاص طور پر آخری عشرے کی راتیں ہوتی ہیں، تو اصطلاحی لحاظ سے پھر وہ تہجد نہیں پڑھ سکے گا، لیکن یہ ہے کہ ساری رات چونکہ وہ عبادت ہی کرتا رہے تو تہجد کا ثواب اس کو جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ اگر ویسے اس کا معمول تہجد پڑھنے کا ہے اور اگر یہ ساری رات نہ جاگتا اور اس نے تہجد کے لیے بیدار ہونا تھا تو پھر اس کو تہجد کا ثواب مل ہی جائے گا جب وہ ساری رات عبادت میں ہی گزار رہا ہے، لیکن اس کو اصطلاحی تہجد نہیں کہہ سکیں گے۔ تہجد تبھی کہیں گے کہ جب وہ نیند لے کے بیدار ہوا ہے۔ تو اس کا وقت جو ہے وہ صبح صادق تک رہتا ہے۔ صبح صادق کی وضاحت جو ہے پہلے ہو چکی ہوئی ہے۔ سحری کا وقت بھی وہاں پہ ختم ہوتا ہے، عشاء کی نماز کا وقت بھی صبح صادق پہ جا کے ختم ہوتا ہے، فجر کا وقت وہاں سے شروع ہوتا ہے، تو اس وقت تک تہجد کا وقت بھی جاری رہتا ہے۔ تہجد کی 2 رکعت سے لے کر 12 رکعت تک کوئی بھی تعداد جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عام معمول 8 رکعت پڑھنے کا تھا، تو اس لیے 8 رکعت پڑھنا یہ زیادہ اولا ہوگا۔ لیکن اگر کسی کے پاس وقت کم ہو اور وہ
جو ہے وہ 4 رکعت پڑھنا چاہتا ہے، 6 پڑھنا چاہتا ہے، 2 پڑھنا چاہتا ہے تو تب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد کی نماز جو ہے 2 رکعت کر کے پڑھنا افضل ہے، لیکن میں نے پہلے بھی ایک دن ذکر کیا تھا کہ جو رات کے نوافل ہوتے ہیں تو ان میں گنجائش احناف کے نزدیک 2 رکعت 1 سلام کے ساتھ یہ بھی گنجائش ہے، 4 رکعت 1 سلام کے ساتھ یہ بھی گنجائش ہے، 6 رکعت 1 سلام کے ساتھ یہ بھی گنجائش ہے، اور 8 رکعت 1 سلام کے ساتھ یہ بھی گنجائش ہے احناف کے نزدیک رات کے نفلوں میں، دن کے نفلوں میں نہیں ہے۔ تو لیکن اولا جو ہے وہ یہی ہے کہ 2 رکعت کے بعد سلام پھیرا جائے۔ اگر کسی نے زیادہ رکعت جو ہے وہ ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھنی ہے تو اس کا طریقہ بھی پہلے بھی ایک دن تھوڑا میں نے ذکر کیا تھا کہ صرف درمیان میں سلام چلو نہیں ہوگا اور اگلی 2 رکعت کے لیے تکبیر تحریمہ نہیں ہوگی، لیکن ہوگا ایسے ہی کہ جیسے 2 رکعت ہی ہم الگ الگ پڑھ رہے ہیں۔ دوسری رکعت کا جب آپ نے قاعدہ بیٹھنا ہے تو صرف عبدہ و رسولہ تک نہیں پڑھنا بلکہ درود شریف بھی ملانا ہے، ساتھ سورت بھی ملانی ہے۔ اس طرح چوتھی رکعت کے قاعدے میں بھی، چھٹی رکعت کے قاعدے میں بھی، 8ویں رکعت کے قاعدے میں بھی وہ آخر تک پڑھ کے تو پھر اٹھنا ہے۔ جس طرح پہلی رکعت میں ثنا پڑھی جاتی ہے اسی طرح تیسری رکعت میں پھر ثنا پڑھنی ہے، کیونکہ وہ ایسے ہے کہ جیسے 2 الگ رکعتیں شروع ہو رہی ہیں۔ 5ویں رکعت میں پھر ثنا پڑھنی ہے، 7ویں رکعت میں پھر ثنا پڑھنی ہے، اور نوافل کی ساری رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت تو ملانی ہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد نفل نمازوں میں اشراق کی نماز ہے۔ یہاں پر میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ اشراق یا چاشت کا جو لفظ ہے یہ حدیث میں موجود نہیں ہے۔ حدیث میں ان نمازوں کا تذکرہ ہے، لیکن یہ جو نام ہیں اشراق یا چاشت یہ ہمارے رکھے ہوئے نام ہیں، لوگوں کے رکھے ہوئے نام ہیں۔ ان کا نام حدیث مبارکہ میں اشراق یا چاشت موجود نہیں ہے۔ اور چاشت تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ چے سے شروع ہو رہا ہے، اور عربی میں تو چے ہے ہی نہیں۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نام رکھا ہوتا تو پھر اس میں چے تو نہ آتی نا۔ تو اشراق اور چاشت یہ نام لوگوں کے رکھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے پاکستانیوں کے رکھے ہوئے ہیں، یہ کوئی حدیث کے نام نہیں ہے۔ بہرحال اشراق کا وقت جو شروع ہوتا ہے سورج طلوع ہونے کے بعد، جب سورج اتنا بلند ہو جائے کہ اس کو براہ راست دیکھنا ممکن نہ رہے بلکہ آنکھیں چندیانی شروع ہو جائیں، تو اس وقت پھر اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ جب تک سورج کو بڑے آرام سے براہ راست دیکھ رہے ہیں، اس کی دھوپ میں ابھی زردی ہے، ابھی وہ روشنی اتنی تیز نہیں ہے کہ آنکھیں چندی آ رہی ہیں، تب تک کا وقت مکروہ وقت ہوتا ہے۔ سورج طلوع ہونے کے دوران جو وقت ہے وہ بھی مکروہ ہے، اور طلوع ہونے کے بعد اتنا بلند ہونے تک کہ جب ابھی آنکھیں چندیانی شروع نہیں ہوئی ہیں تب تک کا وقت یہ مکروہ وقت ہوتا ہے، اس دوران کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ جب یہ مکروہ وقت ختم ہو جائے، جب آنکھیں چندیانے کا وقت آ جائے تو تب اشراق کا وقت جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ سائنسی لحاظ سے اس کو ہم یہ کہیں گے کہ سورج مشرقی افق سے 1.4 درجہ جب اونچا آ جائے تو اس وقت وہ اتنی دھوپ تیز ہو جاتی ہے کہ آنکھیں چندیانی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو سائنسی لحاظ سے اگر دیکھنا ہو تو یہ کہیں گے کہ وہ جو پروٹیکٹر ہوتا ہے، ڈی ہوتی ہے، اس میں جو درجے دیے ہوتے ہیں، تو 1.4 درجے کی بلندی پر جب سورج آ جائے تو اس وقت جو ہے اشراق کا وقت شروع ہو جائے گا، مکروہ وقت ختم ہو جائے گا۔ مستحب یہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز جہاں پر ادا کی ہے تو وہیں بیٹھے بیٹھے بندہ اذکار میں مصروف رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، اور پھر چاشت وہیں پہ پڑھ کے پھر اٹھے، تو یہ زیادہ بہتر ہے، اولا ہے۔ لیکن اگر درمیان میں اٹھنا پڑ بھی گیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی جو ہے نا وہ نماز اشراق کے لیے اس میں کوئی خرابی وغیرہ کی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ اشراق کی 2 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہیں اور 4 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد اگلی نفل نماز ہے چاشت کی نماز۔
چاشت کی جو نماز ہے یہ اس وقت اس کا وقت شروع ہوتا ہے کہ جب دھوپ کافی تیز ہو چکی ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نماز کے لیے جو تعبیر اختیار فرمائی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وقت اس طرح بتلایا کہ جب اونٹوں کے بچوں کے پاؤں جلنے لگ جائیں، یعنی ریت اتنی گرم ہو چکی ہو کہ اونٹوں کے بچوں کے پاؤں جلنے لگ جائیں، تو اس وقت اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اس کی تعیین ہم اس انداز میں کرتے ہیں کہ دن کا پہلا پہر ختم ہو جائے اور دوسرے پہر کا آغاز ہو جائے۔ دن کے کل 4 پہر کیے جاتے ہیں۔ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ سورج طلوع ہونے کا وقت لیتے ہیں اور سورج غروب ہونے کا وقت لیتے ہیں۔ سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے کے وقت کا درمیان کا جتنا حصہ ہے اس سارے وقت کو 4 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، 4 بالکل برابر حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ تو جب پہلا حصہ ختم ہو جائے اور دوسرا حصہ شروع ہو جائے تو اس وقت جو ہے چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو دونوں نمازیں نا، اشراق بھی اور چاشت بھی، ان دونوں نمازوں کا وقت زوال تک رہتا ہے۔ اشراق کا وقت بھی کوئی لوگ سمجھتے ہیں کہ بس تھوڑا سا وقت ہے، ایسا نہیں ہے۔ اشراق کا وقت بھی زوال تک رہتا ہے اور چاشت کا وقت بھی زوال تک رہتا ہے۔ البتہ اولا یہ ہے کہ اشراق جو ہے اس کو چاشت کا وقت شروع ہونے سے پہلے پڑھا جائے تو یہ زیادہ اولا ہے، لیکن اگر کوئی پہلے نہیں پڑھ سکا تو چاشت کی نیت سے، اشراق کی نیت سے جو چاشت کا وقت ہے اس دوران بھی وہ اشراق پڑھ سکتا ہوتا ہے۔ اشراق کے لیے وقت کافی فراخ ہوتا ہے۔ تو زوال کا وقت جب شروع ہوتا ہے، زوال کی وضاحت جو ہے وہ پہلے کی جا چکی ہوئی ہے۔ تو زوال کا جو مکروہ وقت جب شروع ہوتا ہے کہ سورج خط زوال پر جب جانا شروع ہوتا ہے تو وہ مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت سے پہلے اشراق بھی پڑھ سکتے ہیں، چاشت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ چاشت کی رکعتوں کی تعداد مختلف روایات کے اندر 2 سے لے کر 12 تک ملتی ہے۔ 12 والی روایت البتہ کچھ ضعیف ہے، 8 تک کی روایتیں جو ہیں وہ تو صحیح سند سے ثابت ہیں۔ تو اس لیے چاشت کے نفل جو ہیں 2 رکعت پڑھنا چاہیں، 4 پڑھنا چاہیں، 6 پڑھنا چاہیں، 8 پڑھنا چاہیں تو 8 تک بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک لفظ ضحیٰ کا استعمال ہوتا ہے اور یہ لفظ حدیث میں آیا ہے۔ ضحیٰ کا جو لفظ ہے یہ حدیث مبارکہ میں بعض اوقات اشراق کی نماز کے لیے بھی آیا ہے اور بعض اوقات یہ چاشت کی نماز کے لیے بھی آیا ہے۔ تو ضحیٰ کوئی الگ نماز نہیں ہے، اشراق یا چاشت ان دونوں میں سے کسی کو بھی ضحیٰ کہہ سکتے ہیں۔ اشراق کو بھی ضحیٰ کہہ سکتے ہیں، حدیث مبارکہ میں اشراق کو بھی ضحیٰ کہا گیا ہے، اور چاشت کو بھی ضحیٰ کہہ سکتے ہیں، حدیث مبارکہ میں چاشت کے لیے بھی ضحیٰ کا لفظ آیا ہے۔ ایک اور لفظ ہے اوابین۔ یہ جو لفظ ہے اس کے متعلق بہت بڑی غلط فہمی جو ہے وہ ہمارے ہاں رائج ہے۔ ایک نماز ہے مغرب کے بعد 6 رکعت نفل پڑھنا۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ اوابین اس کا نام ہے، لیکن اس کا نام اوابین حدیث مبارکہ میں ثابت نہیں، بلکہ جو چاشت کی نماز ہے اس کا نام حدیث مبارکہ میں اوابین ہے۔ یہ جو مغرب کے بعد 6 نفل ہیں ان کا حدیث مبارکہ میں کوئی بھی نام ذکر نہیں ہوا۔ بس 6 نفلوں کا تو ذکر ہے، وہ میں آگے بات کرتا ہوں اس کو، لیکن ان کا کوئی باقاعدہ نام رکھا ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوابین کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ اس کا وقت تب ہوتا ہے کہ جب اونٹوں کے بچوں کے پاؤں جلنے لگ جائیں، تو یہ وہی وقت ہے جو چاشت کا وقت ہے۔ تو چاشت کے لیے اوابین کا لفظ حدیث میں آتا ہے۔ مغرب کے بعد کی نماز جو ہے، مغرب کے بعد کے جو 6 نفل ہیں ان کے لیے اوابین کا لفظ استعمال نہیں ہوا حدیث میں۔ اچھا جی، مغرب کے بعد جو نماز ہے اس کی 6 رکعت کی روایت بھی ملتی ہے اور مغرب کے بعد 20 رکعت کی روایت بھی ملتی ہے۔ روایتیں دونوں ضعیف ہیں۔ مغرب کے وقت کے بعد
6 رکعت کی روایت وہ بھی اس کے اندر بھی ضعف پایا جاتا ہے، 20 رکعت والی جو ہے اس کے اندر بھی ضعف پایا جاتا ہے، لیکن جو 6 رکعت والی ہے نا اس کے اندر ضعف کم ہے، اور اس کو حسن لغیر ہی کے درجے میں، جو کہ حدیث قبول کرنے کا چوتھا اور سب سے نچلا درجہ ہے، تو اس درجے میں حسن لغیر ہی کے درجے میں 6 رکعت والی روایت کو قبول کیا جاتا ہے، علماء اس کو قبول کرتے ہیں، تو وہ حسن لغیر ہی کے درجے میں قابل قبول ہے، تو اس لیے 6 رکعت پڑھی جا سکتی ہے، لیکن 20 رکعت والی روایت جو ہے وہ کافی ضعیف ہے، اس کو تو اختیار نہیں کیا جا سکتا، 6 رکعت کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ جو 6 رکعت ہیں تو لوگ اس کو اوابین کہتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو بتلایا کہ اوابین جو ہے وہ چاشت کا نام ہے، ان 6 رکعت کا کوئی نام کسی حدیث مبارکہ میں موجود نہیں ہے۔ دیکھیں، اشراق کا نام ہم نے رکھا ہوا ہے، لوگوں نے رکھا ہوا ہے، چاشت کا نام بھی لوگوں نے رکھا ہوا ہے، حدیث میں ان کے نام اشراق اور چاشت کوئی نہیں ہے۔ تو اگر یہ مغرب کی نماز کے بعد جو نفل 6 پڑھنے ہیں، اگر ان کا بھی کوئی نام رکھنا ہے نا، حدیث میں تو کوئی نام نہیں ہے، تو میری اپنی رائے، میری اپنی تجویز یہ ہے کہ اس کا نام اغراب رکھا جا سکتا ہے۔ سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے تھوڑی دیر بعد جو نماز ہے وہ اشراق ہے، تو اشراق کی مناسبت سے سورج غروب ہونے کے تھوڑی دیر بعد جو نماز ہے تو اس کو اغراب کہا جا سکتا ہے۔ تو اگر اس کا نام ضرور کوئی رکھنا ہو ان 6 نفلوں کا تو وہ نام اغراب رکھا جا سکتا ہے، اوابین جو ہے وہ نہیں رکھا جا سکتا۔ اوابین صراحت سے حدیث میں چاشت کی نماز کو کہا گیا ہے۔ اللہ اللہ۔ اچھا جی محترم احباب، ایک چیز ہم نے، تیسری چیز جو ہے وہ آج کے درس کی کر لی ہے۔ پہلی چیز کے حوالہ سے حوالہ جات جو ہیں وہ آ چکے ہیں، تو اس لیے ہم ذرا اب اس طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 ہے۔ یا ایہا النبی، اے نبی، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہیے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے کہیے، ونساء المؤمنین، اور مومنہ عورتوں سے کہیے، کیا کہیے؟ یدنینا، ڈال لیا کریں، علیہن، اپنے اوپر، من جلابیبہن، اپنی چادروں کے کچھ پلو، ذالک ادنا، یہ اس کے زیادہ قریب ہے، ان یعرفن، کہ ان کو پہچانا جائے، فلا یؤذین، تو ان کو ستایا نہ جائے، اذیت نہ دی جائے، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ محترم احباب، آیت مبارکہ کا جو اصل موضوع ہے وہ تو پردے کے حوالہ سے ہے۔ خواتین کو جو ہے وہ پردے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی چادروں کے پلو اپنے اوپر ڈال لیا کریں۔ یہ پردے کا جو حکم ہے تو اس کے اندر صرف خواتین کا نقاب کرنا، حجاب کرنا، صرف وہی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ مردوں کو بھی حکم ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اور عورتوں کو بھی حکم ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ تو یہ ساری چیز کے اوپر عمل کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ خواتین جو ہیں وہ تو ان کو تو پابند کیا جائے کہ آپ حجاب کریں، لیکن مرد جو ہیں ان کو کھلی چھٹی ہو کہ وہ ان کو گھور گھور کے دیکھتے رہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ انتہائی گھنونی اور غلط چیز ہے۔ تو بہرحال آیت مبارکہ کا اصل جو مقصود ہے وہ تو پردے کا ایک حکم بیان کرنا ہے، لیکن آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایک لفظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے یہ ذکر فرمایا کہ وَبَنَاتِكَ،
اے نبی اپنی بیٹیوں سے کہیے۔ تو اس سے واضح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی صرف ایک نہیں ہے، ایک سے زیادہ ہے۔ دور حاضر میں کچھ لوگ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 صاحبزادیوں کا انکار کرتے ہیں، تو یہ انتہائی غلط چیز ہے۔ اللہ کے نبی کی بیٹیوں کا انکار کرنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ اللہ، میں نے اسی لیے کہا تھا کہ کچھ حوالہ جات جو ہیں، چونکہ موضوع اس طرح کا ہے کہ باقاعدہ کتابوں کے حوالے ہوں تو تبھی اس موضوع کے بیان کرنے کا فائدہ ہے، اس لیے میں نے تھوڑا انتظار کیا ہے کہ وہ حوالہ جات ذرا سامنے آ جائیں۔ جو لوگ انکار کر رہے ہیں دور حاضر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کا، وہ یہاں پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو بناتکا کا لفظ ہے نا، تو امت کی جو بیٹیاں ہیں وہ نبی کی روحانی بیٹیاں ہوتی ہیں، تو یہ امت کی بیٹیاں مراد ہیں۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، امت کی بیٹیوں کے لیے آگے لفظ ساتھ ہی اللہ رب العزت نے نساء المؤمنین استعمال فرمایا ہے کہ اے نبی آپ اپنی بیویوں سے بھی کہیے، اپنی بیٹیوں سے بھی کہیے، اور مومنہ عورتوں سے بھی کہیے۔ تو امت کی بیٹیاں مومنہ عورتوں میں آ گئیں، تو اس لیے بناتی کا جو ہے وہ خاص نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے، تو وہ حقیقی بیٹیاں ہی ہیں جو کہ کم از کم اتنی ہیں کہ جمع کا صیغہ ان کے لیے استعمال ہو، اور جمع کا صیغہ جو ہے عربی میں وہ کم از کم 3 کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو قرآن حکیم کی اس نص سے ثابت ہو رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کم از کم 3 بیٹیاں یقینی ہیں، نہیں تو بنات کا لفظ جو ہے وہ استعمال نہیں ہو سکتا تھا۔ اور تاریخی طور پر جو ثابت ہے، اور احادیث مبارکہ سے بھی جو ثابت ہے، اور خود انکار کرنے والوں کی کتابوں سے جو ثابت ہے، تو وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ دور حاضر میں جو لوگ نبی وسلم کی بیٹیوں کا انکار کرنے والے ہیں، وہ ایک بہت بڑا پروپیگنڈا یہ کرتے ہیں کہ جی ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، اور سنی اہل بیت سے محبت کوئی نہیں کرتے۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اہل بیت سے یہ محبت ہے کہ نبی کی ایک بیٹی کو تو مان لیا جائے اور 3 بیٹیوں کا انکار کر دیا جائے۔ اہل بیت سے محبت تو یہ ہے کہ اس پورے گھرانے سے محبت کی جائے اور ساری صاحبزادیوں سے محبت کی جائے۔ یہ کوئی محبت نہیں ہے کہ بیویوں کا معاملہ آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو 11 ازواج مطہرات ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان میں صرف حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو تو برداشت کیا جائے، اور باقی 11 جو ہے، باقی 10 جو ہیں ان کے اوپر تان شروع کر دیے جائیں، تو یہ کوئی ازواج مطہرات سے یا اہل بیت سے محبت ہوگی؟ ازواج مطہرات بھی تو اہل بیت میں ہیں۔ تو یہ اہل بیت سے محبت کا صرف جھوٹا دعویٰ اور جھوٹا پروپیگنڈا ہے ان کا۔ حقیقتاً اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اہل السنت والجماعت، کیونکہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج مطہرات ان کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، اور ساری بنات، ساری صاحبزادیوں کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ نہج البلاغہ میری کتاب نہیں، ان کی کتاب، اور اس کتاب کو ان کے نزدیک یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرامین پر مشتمل ہے، ان کے خطابات پر، ان کے فرامین کا مجموعہ ہے نہج البلاغہ۔ اس کے اندر جلد 2 ہے، صفحہ 84-85، اس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ لفظ ذکر ہوئے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وَصَحِبْتَ رسول اللہ کما صحبنا، اور تم
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے ہو جس طرح ہم بھی ساتھ رہے ہیں. دوسرے لفظوں میں تم نبی اکرم کے صحابی ہو جس طرح ہم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. یہ نہج البلاغہ میری کتاب نہیں ہے، یہ ان کی کتاب، اور فرمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ تم نبی اکرم کے ساتھ رہے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہو جس طرح ہم رہے ہیں. وَمَبْنُ أَبِي قُحَافَةَ وَلَبْنُ الْخَطَّابِ أَوْلَىٰ بِعَمَلِ الْحَقِّ مِنْكَ. ابو قحافہ کا بیٹا یہ مراد ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابن خطاب، خطاب کا بیٹا یہ مراد ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو نہج البلاغہ کہتی ہے کہ حضرت علی نے کہا کہ ابو قحافہ کا بیٹا یعنی صدیق اکبر اور خطاب کا بیٹا یعنی عمر وہ حق کے عمل میں تجھ سے بڑھ کر نہیں ہے. وَأَنْتَ أَقْرَبُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَشِيجَةَ رَحْمٍ مِّنْهُمَا. ان دونوں کی نسبت رحمی تعلق کے لحاظ سے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہے. کس طرح زیادہ قریب ہے؟ وَقَدْ نِلْتَ مِنْ سِحْرِهِ مَا لَمْ يَنَالَا. تجھے ان کی دامادی کا شرف حاصل ہے جو صدیق اور فاروق کو حاصل کوئی نہیں، ان دونوں کو حاصل کوئی نہیں. تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان نہج البلاغہ میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ تجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا شرف حاصل ہے. اللہ اللہ. محمد عبدہ کا حاشیہ اس کے نیچے، تو اس کے اندر لکھا ہے وَأَمَّا أَفْضَلِيَّتُهُ عَلَيْهِمَا فِي السِّحْرِ. حضرت عثمان غنی کی جو ان دونوں پر فضیلت ہے، حضرت ابوبکر صدیق پر اور حضرت عمر فاروق پر دامادی کے معاملے میں، فَلِأَنَّهُ تَزَوَّجَ بِبِنْتَيْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رقیہ و ام کلثوم. کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں سے ان کی شادی ہوئی ہے، رقیہ سے بھی اور ام کلثوم سے بھی. توفیت الاولیٰ، پہلی فوت ہو گئی، فزوجہ النبی بالثانیہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری کی شادی بھی حضرت عثمان سے کر دی. وَلِذَا سُمِّيَ ذُو النُّورَيْنِ، اور اسی لیے حضرت عثمان کو ذو النورین کہا جاتا ہے. تو یہ نہج البلاغہ کے محمد عبدہ کی حاشیے میں لکھا ہوا ہے. اصول کافی، یعقوب بن اسحاق کلینی کی کتاب، ابواب التاریخ باب مولد النبی، صفحہ نمبر 278. وَتَزَوَّجَ خَدِیجَةَ وَهُوَ ابْنُ بِضْعَ وَعِشْرِینَ سَنَةً. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی حضرت خدیجہ سے جبکہ آپ 20 سال سے کچھ زیادہ سال کی عمر کے تھے. فَوُلِدَ لَهَا مِنْهَا قَبْلَ مَبْعَثِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القاسم وَرُقَیَّةُ وَزَینَبُ وَأُمُّ کلثوم. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے اس بیوی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پیدا ہوئی، قاسم اور رقیہ اور زینب اور ام کلثوم. یہ بعثت سے پہلے اولاد پیدا ہوئی. وَوُلِدَ لَهُ بَعْدَ الْمَبْعَثِ الطَّیِّبُ وَالطَّاہِرُ وَفَاطِمَةُ علیہ السلام. اور مبعث کے بعد، بعثت کے بعد ان سے اولاد پیدا ہوئی، طیب اور طاہر اور فاطمہ علیہ السلام. ہم تو فاطمہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں لیکن یہ اصول کافی کی عبارت ہے اور وہ علیہ السلام کہتے ہیں. فروع کافی وہ بھی محمد بن یعقوب، پہلی اصول کافی بھی محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی کی اور یہ فروع کافی بھی محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی کی. کتاب العقیقہ باب فضل البنات، جلد 2 صفحہ 256. وَقَدْ كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابا بناتن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کے باپ تھے، تو بیٹیوں کے باپ خود تسلیم کیا گیا ہے.
اچھا جی، ملا باقر مجلسی کی حیات القلوب 51واں باب درمیان احوال اولاد امجاد حضرت است، صفحہ 746، اس میں لکھا ہے در قرب الاسناد بسند معتبر۔ قرب الاسناد یہ کتاب کا نام ہے، تو اس کے اندر معتبر سند کے ساتھ از حضرت صادق روایت کردہ است، حضرت صادق سے روایت کی گئی ہے، معتبر سند کے ساتھ حضرت صادق سے مراد جعفر صادق رحمہ اللہ، ان سے روایت کی گئی ہے کہ از برائے رسول خدا از خدیجہ متولد شدند طاہر و قاسم و فاطمہ و ام کلثوم و رقیہ و زینب، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرت خدیجہ کے بطن سے یہ اولاد پیدا ہوئی، طاہر اور قاسم اور فاطمہ اور ام کلثوم اور رقیہ اور زینب۔ حوالہ جات تو کافی سارے ہیں، میں اختصار کے ساتھ صرف چند حوالوں پر اکتفا کر رہا ہوں، دو حوالے جو ہیں وہ مزید اہم وہ ذکر کرنا چاہوں گا۔ قاضی نور اللہ شوستری کی کتاب مجالس المؤمنین مجلس نمبر 3 صفحہ 78، اگر نبی دختر با عثمان داد ولی دختر با عمر فرستاد، اگر نبی نے اپنی بیٹی عثمان کو دی ہے تو ولی نے بھی اپنی بیٹی حضرت علی کو بھیجی ہے، حضرت عمر کو بھیجی ہے، ولی سے مراد حضرت علی، تو حضرت علی نے بھی اپنی بیٹی عمر کو بھیجی ہے، یعنی عمر کے نکاح میں دی ہے۔ اور آخری حوالہ جو میں ذکر کرنا چاہوں گا یہ بڑا ہی اہم حوالہ ہے، کیونکہ جس وقت یہ کچھ حوالہ جات ہم ذکر کرتے ہیں نا تو وہ دو باتیں جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک بات بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 3 بیٹیاں ہیں نا حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم، تو یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے پہلے خامد کی اولاد تھی، ایک یہ بات کی جاتی ہے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت خدیجہ کی اصل میں اولاد ہیں ہی کوئی نہیں، یہ ان کی بہن کی اولاد تھی، پالا حضرت خدیجہ نے ہے، تو یہ باتیں کی جاتی ہیں۔ میں حوالہ دینا چاہوں گا ملا باقر مجلسی کی حیات القلوب 51ویں مجلس، و جمع از علماء خاصہ را اعتقادانست، اور خاص علماء کی ایک بڑی جماعت یہ خیال کرتی ہے کہ رقیہ و ام کلثوم دختران خدیجہ بودند از شوہر دیگر، کہ رقیہ اور ام کلثوم یہ خدیجہ کی کسی سے بیٹیاں تھیں کہ پیش از حضرت رسول داشتہ، کہ جو خاوند ان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھا، وہ حضرت عیشا را تربیت کردہ بود، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کی پرورش کی تھی، وہ دختر حقیقی آن جناب نبودند، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی بیٹیاں نہیں تھیں۔ تو یہ انہوں نے کہا، اس نے کہا کہ یہ کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں، وہ بعض گفتاند، اب دوسرے لوگوں کا خیال، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ دختران حالہ خواہر خدیجہ بوداند، کہ یہ حالہ کی بیٹیاں تھیں جو کہ حضرت خدیجہ کی بہن ہیں۔ اب یہ دونوں باتیں ذکر کر کے آگے ملا باقر مجلسی لکھتے ہیں کہ وبر نفی ای دو قول روایات معتبرہ دلالت می کند، ان دونوں قولوں کی نفی میں معتبر روایتیں دلالت کرتی ہیں کہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں، یہ دونوں باتیں غلط ہیں، تو صحیح بات وہی ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، یہ کسی اور خامد کی حضرت خدیجہ کی بیٹیاں نہیں، اور نہ ہی یہ حضرت حالہ کی بیٹیاں ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں ہیں۔ اللہ واللہ میرے محترم احباب، حدیث مبارکہ جو آج کے درس کے لیے ہے، حضرت محمود بن لبید سے روایت سنن نسائی کے اندر، اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی ان رجل، ایک بندے کے متعلق، طلق امراتہ ثلاث تطلیقات جمیعہ، کہ جس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دے دیں، فقام غضبانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے کھڑے ہو گئے، ثم قالا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایلعب بکتاب اللہ تعالی وانا بین اظہرکم، کیا اللہ تعالیٰ کی کتاب سے کھیل کیا جائے گا جبکہ میں ابھی تمہارے درمیان موجود ہوں؟ حتیٰ قام رجل، تو یہاں تک کہ ایک بندہ کھڑا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے غصے میں دیکھ کر ایک بندہ کھڑا ہوا، فقالا، کہنے لگا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، الا اقتلہ، کیا میں اس کو قتل نہ کر دوں؟ یعنی اس نے اتنا گھنونا جو کام کیا ہے کہ آپ کو اتنا غصہ آیا ہے، تو کیا میں اس کو قتل نہ کر دوں؟ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 طلاقیں اکٹھی دی گئی ہیں اور اس پر اتنے شدید غصے میں آئے ہیں کہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ کیا میں اس کو قتل نہ کر دوں؟ جبکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں طلاق دی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رجوع کرنے کا بے شک حکم دیا، لیکن کوئی ڈانٹا ڈپٹا نہیں ہے، انہوں نے 1 طلاق دی تھی، تو البتہ دی جو ہے وہ حیض کے دوران تھی، اور حیض کے دوران نہیں دینی چاہیے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا تو کہا کہ ابن عمر رجوع کرے، لیکن کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی۔ تو اگر 1 طلاق ہوئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتے، لیکن دوسری طرف جب 3 طلاقیں اکٹھی ہوئی ہیں تو اس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شدید غصے میں آ جاتے ہیں، تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ دونوں معاملوں میں کچھ فرق تو ہے نا، تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر غصے میں آئے ہیں، اس پر غصے میں نہیں آئے۔ تو فرق یہی ہے کہ وہ 3 طلاقیں 3 ہی نافذ ہوتی ہیں۔ اللہ اللہ، میرے محترم احباب، یہ جو معاملہ ہے نا، بڑا ہی حساس معاملہ ہے۔ ہمارے پاس اکثر جو ہے یہ معاملہ آیا رہتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ دل بڑا پریشان ہوتا ہے۔ طلاقیں نوجوان جو ہے وہ غصے میں بے دھیان ہو کر تو 3 اکٹھی دے بیٹھتے ہیں، بعد میں پھر پچھتاتے رہتے ہیں۔ حالانکہ طلاق کا جو صحیح طریقہ ہے نا، اول تو یہ ہے کہ طلاق دینی ہی نہیں چاہیے، لیکن اگر دینی بھی ہے، ضرور دینی ہے، تو طلاق کا صحیح طریقہ جو شریعت نے بتایا ہے کہ طلاق دینی ہے تو یوں دو، تو وہ یہ ہے کہ صرف 1 طلاق دو۔ ہمارے نوجوان یہ سمجھتے ہوتے ہیں کہ 3 جب تک نہ دی تو انہیں جان ہی نہیں چھڑنی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ 1 طلاق سے بھی بیوی مکمل جدا ہو جاتی ہے، لیکن بعد میں رجوع کا امکان تو رہتا ہے، یا عدت کے بعد بھی نکاح کا امکان تو رہتا ہے، دروازہ تو ایک کھلا رہتا ہے۔ لیکن جب 3 دے دی تو نہ رجوع کا امکان ہے، تو نہ ہی بعد میں نکاح جو ہے وہ ہو سکتا ہے، تو وہ دروازہ مکمل بند ہو جاتا ہے۔ تو بھائی تم نے جدا ہی کرنا ہے نا، تو جدا تو وہ ایک سے بھی ہو جاتی ہے، تو نہ بعد میں رجوع کرنا اگر نہیں کرنا، تو بعد میں نہ دوبارہ نکاح کرنا اگر نہیں کرنا، تو وہ تو تیری مرضی پر ہے نا کہ بعد میں کبھی کرنا ہے یا نہیں کرنا تو نے۔ تو جدا کرنے کے لیے صرف 1 طلاق کافی ہوتی ہے، اور وہ 1 طلاق بھی شریعت کی ترغیب یہ ہے کہ طہر کے دوران ہونی چاہیے، حیض کے دوران نہیں ہونی چاہیے۔ جیسا کہ میں نے بتلایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ حیض کے دوران طلاق دے بیٹھے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ رجوع کرے، آپ نے غلطی کی ہے، اور پھر ساتھ بتلایا کہ یہ حیض کے دوران غلط کیا ہے، بعد میں جب یہ طہر میں آئے تو اس وقت طلاق دینی ہوئی تو دینا، ابھی تم نے جو دیا تو اس سے رجوع کرو۔ تو حیض کے دوران طلاق نہیں ہونی چاہیے، طہر کے دوران، اور طہر بھی وہ کہ جس میں ابھی ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا تو اس میں طلاق دینی ہے۔ جس طہر میں ازدواجی تعلق قائم ہو چکا اس میں طلاق نہیں دینی، پھر یہ خلاف سنت ہو جائے گی۔ تو گویا کہ طلاق کا جو وقت ہے وہ شریعت نے بڑا ہی محدود رکھا ہے، حیض کے دنوں میں بھی نہیں دے سکتے، اور طہر کے اندر بھی جس وقت ازدواجی تعلق 1 دفعہ قائم کر چکے ہو اس کے بعد نہیں دے سکتے۔ تو صرف وقت وہ رہ گیا کہ حیض سے عورت فارغ ہو اور ابھی اس سے ازدواجی تعلق قائم نہ کیا ہو، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ پہلے
حیض کی وجہ سے عورت سے الگ رہنا ہوتا ہے، کچھ دن الگ رہنے سے انسان کی خواہش بھی بڑھ چکی ہوتی ہے اتنے دنوں میں۔ دوسری طرف فطری طور پر عورت کے اندر اللہ رب العزت نے اس وقت ایک کشش پیدا کی ہے، جس وقت وہ حیض کے غسل سے فارغ ہوتی ہے اس کے اندر ایک کشش پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ جو محدود سا وقت رکھا ہے نا شریعت میں، رکھا وہ ہے کہ جس میں عورت کی طرف بندہ زیادہ مائل ہوتا ہے تاکہ طلاق دینے کی طرف وہ مائل ہی نہ ہو۔ تو شریعت کی اس اصول کو مد نظر رکھے نا تو طلاقوں کا تناسب انتہائی کم ہو جائے۔ جہاں پر اب 1000 ہو رہی ہیں نا تو شاید صرف ایک طلاق ہو۔ حیض کے دوران تمہیں غصہ آیا ہے تو اتنا خیال کر لو کہ بھائی حیض کے دوران طلاق دینا خلاف سنت ہے، سوچ لو کہ چلو میں بعد میں دے دوں گا، تو اتنی دیر میں غصہ ٹھنڈا ہو چکا ہوگا، طلاق تک نوبت نہیں آئے گی۔ ایسے طور میں طلاق دینا چاہ رہے ہو کہ جس میں ازدواجی تعلق قائم کر چکے ہو تو سوچ لو کہ بھائی یہ خلاف سنت ہے، میں اگلے طور میں جا کے دے دوں گا، تو اتنی دیر میں جو ہے غصہ ٹھنڈا ہو چکا ہوگا، طلاق دینے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اور اگر نوبت آئی بھی تو پھر بھی طریقہ یہ ہے کہ بس ایک دو، اس کے بعد پوری عدت ختم ہونے دو، مزید کوئی طلاق نہ دو، عدت ختم ہو گئی، بس وہ عورت بھی فارغ ہے آپ بھی فارغ ہو۔ تو اس میں امکان رہے گا کہ عدت کے دوران رجوع بھی ہو سکے گا، اور عدت کے بعد بھی کبھی بھی اگر اس عورت سے دوبارہ تعلقات بنانا چاہتے ہیں اور وہ عورت بھی چاہتی ہے تو دوبارہ نکاح بھی ہو سکتا ہے۔ تو بڑی گنجائش جو ہے وہ کھلی ہو جاتی ہے۔ شریعت نے تو بڑی گنجائش رکھی ہے، ہم نے اپنے لیے بربادی کر لی ہوئی ہے کہ جذباتی ہو کر 3 طلاقیں اکٹھی دے دیتے ہیں۔ اللہ اللہ، دور حاضر میں کچھ احباب اس مسئلے میں بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دکھ تو بڑا ہوتا ہے کہ جذباتی ہو کے 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، پھر ہمارے پاس آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، کئی دفعہ ان کو بھی ساتھ لے کے آتے ہیں، اب ترس بھی آ رہا ہوتا ہے، لیکن کریں کیا جب شریعت نے اس کے اندر جو ہے وہ گنجائش رکھی کوئی نہیں ہے۔ میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے نا، اس کے اندر اگر مجھے ایک بھی دلیل کوئی ملتی نا کہ کوئی گنجائش ہے رجوع کروانے کی، تو ہمارا حنفیوں کا مسلک بے شک رجوع نہیں کرنے کا نا، میں پھر بھی فتویٰ دینے کی جرات کر لیتا کہ جی رجوع ہو سکتا ہے۔ لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ بڑا میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ ریسرچ کیے، کوئی ایک بھی دلیل قطعاً نہیں ملتی کہ یہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں رجوع ہو سکتا ہے، قطعاً کوئی ایک دلیل بھی نہیں ملتی ہے۔ جو دلیل دی جاتی ہے 100% غلط دی جاتی ہے، بالکل اس کے اندر کوئی امکان ہی نہیں ہے اس کے صحیح ہونے کا۔ دلیل کیا دی جاتی ہے؟ سب سے زیادہ جو دلیل دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ابو الصحابہ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں 3 طلاقوں کو ایک ہی شمار کیا جاتا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی ایسا ہی تھا، حضرت عمر فاروق کے دور میں پہلے ابتدائی 2 یا 3 سالوں میں، روایات میں کسی میں 2 کسی میں 3 آتا ہے، 2 یا 3 سالوں میں ایسا ہی تھا۔ پھر حضرت عمر فاروق نے جو ہے ان کو 3 نافذ کر دیا، تو کیا آپ کو معلوم ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے۔ اس کو دلیل بنایا جاتا ہے کہ دیکھو جی حضرت عبداللہ ابن عباس بتا رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی 3 طلاقیں ایک ہی تھیں، اور حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی 3 طلاقیں ایک ہی تھیں، حضرت عمر فاروق کے دور میں بھی ابتدا میں ایک ہی تھیں لیکن بعد میں انہوں نے 3 نافذ کر دی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق کو اتنی بڑی جرت کیسے ہو گئی؟ کیا معاملے کے اندر کوئی فرق نہ آیا ہو اور حضرت عمر فاروق اللہ کے نبی کا حکم بدل دیں؟ ہو سکتا ہے، معلوم ہوتا ہے کوئی نہ کوئی تو فرق ہوا ہوگا تو تبھی فرق حکم بدلا ہے نا۔ سنن نبی داود کے اندر ساری وضاحت مل جاتی ہے کہ کس طرح جو ہے وہ معاملہ ہے۔ سنن نبی داود کے اندر جس وقت یہ روایت آتی ہے نا، کتاب الطلاق ہے، اچھا جی، باب نسخ المراجعۃ بعد التطلیقات الثلاث، اس میں ہے کہ ان رجلا یقال له ابو الصحبہ، ایک بندہ تھا جس کو ابو الصحبہ کہا جاتا تھا، کانا کثیر السوال لابن عباس،
حضرت عبداللہ ابن عباس سے بڑے سوال کیا کرتا تھا. کالا، اس نے کہا، اما علمتا، کیا آپ جانتے نہیں ہیں، ان الرجل کان اذا طلق امرأتہ ثلاثا، جب کوئی بندہ طلاق دے دیتا تھا اپنی بیوی کو 3 طلاقیں. اگلے لفظ قابل غور ہیں، قبل ان يدخل بها، اس سے ازدواجی تعلق قائم کرنے سے پہلے، یعنی صرف نکاح ہوتا تھا، ازدواجی تعلق ابھی قائم نہیں ہوا ہوتا تھا، اور اسی وقت کوئی 3 طلاقیں دے دیتا تھا. جعلوها واحدۃ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اس کو لوگ ایک ہی شمار کرتے تھے، ایک ہی بناتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، وابی بکر، اور حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں بھی، وصدرا من امارت عمر، اور حضرت عمر فاروق کی حکومت کے ابتدائی سالوں میں بھی. قال ابن عباس بلا، ابن عباس نے کہا کہ ہاں، کان الرجل اذا طلق امرأتہ ثلاثا، جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا تھا، قبل ان يدخلها، انہوں نے بھی ساتھ یہ لفظ بولے، اس سے پہلے کہ اس نے ازدواجی تعلق قائم کیا ہو، جعلوها واحدۃ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کو لوگ ایک ہی قرار دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، وابی بکر، اور حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں، وصدرا من امارت عمر، اور حضرت عمر فاروق کی امارت کے ابتدائی حصے میں بھی. فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها، جب حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ لوگ اس میں تیزی کرنے لگ گئے ہیں، پے در پے کرنے لگ گئے ہیں، قال اجیزوہن علیہم، تو پھر حضرت عمر فاروق نے کہا اب ان کے اوپر یہ نافذ کر دو. تو یہاں پر واضح لفظ ہے کہ کچھ معاملے میں فرق ہوا، تتابعوا، لوگوں نے تیزی کرنی شروع کر دی اس معاملہ میں. دیکھیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مسئلہ بتایا ہو اور وہ جاری رہا ہو، حضرت ابوبکر صدیق نے بھی اسی کو جاری رکھا ہو، اور مسئلے کی نوعیت میں کوئی بھی فرق نہ آیا ہو، اور حضرت عمر فاروق مسئلہ بدل دیں اور صحابہ بھی چپ ہو کے بیٹھے رہیں. جیسا کہ میں نے تراویح کے حوالہ سے ذکر کیا تھا کہ صحابہ کرام تو غلط کا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کا لفظ تک بھی برداشت نہیں کرتے، تو وہ کیسے چپ رہ سکتے ہیں؟ اگر حضرت عمر فاروق جو ہیں وہ ایک حکم بدل رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو کیسے چپ رہا جا سکتا ہے؟ تو یہاں پر روایت کے اندر واضح لفظ موجود ہیں کہ جب لوگوں کو یہ چیز کرتے دیکھا، گویا کہ کچھ فرق ہوا تھا. اب وہ فرق ہوا کیا تھا؟ دیکھیں، ایک مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت عورت سے ابھی ازدواجی تعلق قائم نہیں کیا گیا نا، اس کو اگر کوئی طلاق دیتا ہے نا، تو جو ہی ایک طلاق اس نے دی، وہ اس کی بیوی نہیں رہتی، اس کی عدت 1 سیکنڈ بھی نہیں ہوتی، اس کی عدت 1 سیکنڈ بھی نہیں ہوتی. جو ہی اس نے لفظ طلاق بولا، اب وہ اس کی بیوی رہی نہیں، اس کے ساتھ کوئی رجوع والا کوئی تعلق وغیرہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اب اگر دوبارہ بولتا ہے تو وہ ایسے بول رہا ہے جیسے کسی غیر عورت کو بول رہا ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق ختم ہو چکا ہے، مکمل منقطع ہو چکا ہے، عدت والی بھی بات کوئی نہیں ہے. تو اب اگر ایک بندہ یوں کہتا ہے، اکٹھی 3 طلاقیں دیتا ہے، لیکن یوں دیتا ہے کہ جا تجھے طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، تو پہلے جب اس نے بولا نا کہ طلاق ہے، بس وہ اس کو بیوی رہی نہیں. دوبارہ جب اس نے بولا تو ایسے ہے کہ جیسے کسی غیر عورت کو بولا ہے، تیسری دفعہ بھی بولا تو جیسے کسی غیر عورت کو بولا. تو یہاں پر ایک ہی طلاق شمار ہوگی، وہ اس سے بیوی جدا ہو جائے گی، کسی اور سے وہ نکاح کر سکتی ہے، طلاق ایک ہی شمار ہوگی، طلاقیں 3 شمار نہیں ہوں گی. لیکن اگر کوئی یوں کہے جا تجھے 3 طلاقیں ہیں، ازدواجی تعلق اس سے قائم ابھی نہیں ہوا تھا، تو اکٹھا یوں کہہ دیا کہ جا تجھے 3 طلاقیں ہیں، اب ایک ایک کر کے تو دی ہی نہیں، یہ تو بھیا کہ وقت تینوں جو ہے نا وہ پڑ گئی ہیں. یہ معاملہ ہو گیا تھا حضرت عمر فاروق کے دور میں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابھی کچھ اتنا تحمل تھا لوگوں میں کہ اگر کوئی اکٹھی 3 طلاقیں دیتا بھی تھا نا، جس طرح پہلے میں نے حدیث ذکر کی ہے جو ہم نے یاد بھی کرنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آئے ہیں تو اس نے 3 طلاقیں تو دی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، لیکن دی یوں ہے کہ انت طالقن انت طالقن انت طالقن،
کہ تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، وہ یوں دی تھی، تو اس کو تو ایک ہی شمار کیا گیا۔ اللہ اللہ، اچھا نہیں، وہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، وہ اس نے جو ہے نا وہ اکٹھی 3 طلاقیں دی تھی، وہ الگ الگ، وہ ازدواجی طلاق کے بعد کا معاملہ ہے، وہ بہرحال ازدواجی طلاق کے بعد کا معاملہ ہے۔ تو ازدواجی طلاق کے بعد جو ہے وہ انت طالقن انت طالقن انت طالقن الگ الگ ہو، یا اکٹھی 3 طلاقیں، جا تجھے 3 طلاق، پھر تو معاملہ ایک ہی ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہرحال کچھ تحمل موجود تھا، لوگ ایک ایک کر کے دیتے تھے، تو پھر پہلی نافذ ہوتی تھی، بعد والی 2 وہ ایسے تھی جیسے کسی غیر عورت کو دے دی ہیں۔ لیکن جب حضرت عمر فاروق کے دور میں لوگ کچھ تیزی کرنے لگ گئے، وہ تیزی یہی تھی کہ وہ اکٹھی 3 کہنے لگے کہ جا تجھے 3 طلاقیں ہیں۔ اب جب 3 طلاقیں کا لفظ اکٹھا بولا ہے تو اب ان میں سے کون سی ایک پہلے ہو سکتی ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، جب ہوئی اکٹھی 3 ہیں ان میں کوئی پہلے ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر ایک پہلے ہوئی ہوتی تو پھر تو بعد والی 2 جو ہے وہ فضول ہو جاتی، لیکن جب یہ اکٹھی 3 ہوئی ہیں تو یہ 3 ہی نافذ ہوں گی۔ یہ حضرت عمر فاروق نے نافذ کیا ہے۔ اچھا جی، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا جو یہ روایت کر رہے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن عباس کا اپنا مسلک کیا ہے؟ کیا وہ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ 3 طلاقیں جو ہیں وہ ایک ہی ہوتی ہے؟ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں جی، کیسا میں ادھر آپ کی سبق پڑھا رہا ہوں؟ جی 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 چلو ٹھیک ہے، واٹس ایپ کر دو یا پھر بھیج دو جو، چلو ٹھیک، چلو ٹھیک، اوکے، ہاں جی چلو ٹھیک، اوکے۔ اچھا جی، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا مسلک کیا ہے؟ مجاہد کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک بندہ آیا کہ جس نے 3 طلاقیں دے دی تھی اپنی بیوی کو۔ مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس چپ ہو گئے، یہاں تک کہ میں نے خیال کیا کہ شاید یہ اس کو لوٹا دیں گے، کوئی رجوع کروا دیں گے۔ وہ چپ ہوئے نا، تو میں نے سوچا کہ کوئی گنجائش سوچ رہے ہیں تو رجوع کروا دیں گے، لیکن اصل میں وہ چپ ہوئے تھے غصے کی وجہ سے۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 طلاقیں اکٹھی دینے پہ غصہ آیا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس بھی غصے سے چپ ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ جس وقت پھر وہ بولے نا، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی حماقت کے گھوڑے پہ سوار ہو جاتا ہے اور پھر کہتا ہے ابن عباس ابن عباس، تو اب ابن عباس یہاں پر کیا کرے؟ حماقت کے گھوڑے پہ سوار ہو کے اکٹھی 3 دے آئے ہو، تو پھر آ کے ابن عباس کر رہے ہو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ کا ڈر رکھے اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ بنا دیتا ہے۔ لیکن تو اللہ سے ڈرا ہی نہیں ہے کہ تو نے اکٹھی 3 طلاقیں دے دی ہیں، تیرے لیے میں کوئی راستہ نہیں پاتا، جا تیری بیوی جو ہے وہ بائنا ہو چکی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس تو خود یہ فتویٰ دے رہے ہیں۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس اگر خود اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں اور ان سے مراد یہی ہوتی کہ ازدواجی تعلق کے بعد بھی جو ہے وہ 3 طلاقیں ایک ہی ہوتی ہیں، تو پھر حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے خلاف کیسے فتویٰ دے سکتے ہیں؟ جبکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا بھی ہو، تو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کے خلاف دیں، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بہرحال یہ ان کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ حضرت رکانہ کا ایک واقعہ آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے انہوں نے 3 طلاقیں دی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اچھا جی،
اچھا نہیں، وہ حضرت اویمر جلانی کا ہے۔ حضرت رکانہ کا جو ہے تو انہوں نے طلاقیں دیں، تو راوی ذکر کرتا ہے کہ طلاق البتہ 3 طلاقیں دیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 نافذ فرمائی، لیکن اصل میں حضرت رکانہ نے 3 طلاقیں نہیں دی۔ امام ابو داود کہتے ہیں کہ خود حضرت رکانہ کا بیٹا اور پوتا وہ گھر کے افراد ہیں، تو گھر کے افراد کو زیادہ معاملے کا پتہ ہوتا ہے، تو انہوں نے حقیقت بتائی ہے کہ حضرت رکانہ نے 3 طلاقیں نہیں دی تھی، حضرت رکانہ نے طلاق البتہ کہا تھا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے دور حاضر میں ہم کہیں جا تجھے پکی طلاق ہے، تو وہ اس طرح کے لفظ بولا تھا، 3 طلاقیں نہیں بولی تھی۔ تو چونکہ دور جاہلیت میں طلاق البتہ کا جب لفظ بولا جاتا تھا تو اس کو لوگ 3 سمجھتے تھے، تو اس لیے راوی نے 3 کا ذکر کر دیا ہے، لیکن انہوں نے طلاق البتہ دی تھی۔ اور طلاق البتہ بھی دی ہے نا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت رکانہ کو بلا کے پوچھا تھا باقاعدہ کہ تو نے طلاق البتہ دی ہے تو نیت تیری 1 کی تھی یا 3 کی تھی؟ کیونکہ جاہلیت کے دور میں اس کو 3 شمار کرتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیری نیت 1 کی تھی یا 3 کی تھی؟ تو حضرت رکانہ نے کہا کہ جی میری 1 کی نیت تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ قسم کھاتا ہے کہ تیری نیت 1 کی تھی۔ اب اگر 1 کا بھی معاملہ وہی ہے، 3 کا بھی معاملہ وہی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ تحقیق کیوں کر رہے ہیں؟ اگر ہونی وہ 1 ہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم دے کے پوچھا، قسم کھا کے کہتا ہے کہ تو نے 1 کی نیت کی تھی؟ انہوں نے کہا جی میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ 1 کی نیت کی تھی۔ بلکہ ایک روایت تو یہ ہے کہ جب پہلے انہوں نے بات کی ہے نا، تو پہلے بھی انہوں نے خود قسم کھا کے بات کی تھی کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میری نیت 1 کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی قسم لی دوبارہ کہ کیا تو واقعی قسم کھا کے کہتا ہے؟ یعنی ہو سکتا ہے نا پہلی تو نے جو قسم کھائی ہے وہ تو نے کوئی محاورتاً کھا دی ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ قسم لی کہ تو قسم کھا کے کہتا ہے کہ تو نے 1 کی نیت کی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ بتاتے کہ میں نے 3 کی نیت کی تھی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ہی نافذ کرنی تھی۔ حضرت اویمر جلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 طلاقیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے دی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 3 ہی نافذ کی ہیں، 1 نافذ نہیں کی، وہ 1 ہی وقت میں دی تھی انہوں نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ہی نافذ کی تھی۔ تو بہرحال 3 طلاقیں جو ہے وہ 3 ہی ہوا کرتی ہیں، وہ 1 نہیں ہوا کرتی۔ یہ چیز جو ہے وہ بالکل غلط ہے، اور یہ انتہائی جو ہے وہ گھنونی چیز ہے، اور ساری زندگی کا گناہ ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اور یہ جو ہمارے کچھ لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی تسی فتویٰ نہیں دیں تے اسی ہوراں کولوں فتویٰ لے لیں گے، تو بھائی فتویٰ جی دے کولوں مرضی لے لو گے، گناہ گار ساری زندگی دے ہوندے ہو گے۔ وہ مولوی بھی گناہ گار ہیں کہ جو ساری زندگی کا وہ بال اپنے اوپر لیتے ہیں، اور تم جو اپنا مسلک چھوڑ کے ادھر چلے جاتے ہو تو تم بھی گناہ گار اتنے ہی ہوگے۔ یہ نہیں ہوگا کہ مولوی دے تے گناہ ہوئے تے تواڈے تے گناہ کوئی نہ ہوئے، تم نے کیوں اپنا مسلک چھوڑ دیا؟ ایک دلیل بھی اگر کوئی ہوتی نا تو میں یہ فتویٰ دے دیتا، لیکن قطعاً کوئی دلیل نہیں ہے کہ 3 طلاقیں 1 طلاق ہوتی ہیں۔ اچھا جی، آج کے درس کی چوتھی چیز جو ہے، تیسری چیز ہم شروع میں کر چکے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے وقت اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا ہے، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور مسجد سے نکلتے وقت جو دعا مسنون ہے، اللہم انی اسألک من فضلک، بس اتنی، وہ جو ورحمتک کا لفظ لوگوں میں معروف ہے وہ کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے، بس اتنی دعا ثابت ہے حدیث سے، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں۔ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دایاں پاؤں پہلے داخل کرنا ہوتا ہے، اور دایاں پاؤں داخل کرتے ہوئے یہ دعا مانگنی ہوتی ہے، اور مسجد سے نکلتے ہوئے بایاں پاؤں پہلے نکالنا ہوتا ہے۔ اور مسجد سے میں داخل ہونا اور نکلنا، اس سے مراد دروازے سے داخل ہونا نہیں ہے، بلکہ جس جگہ پر آپ جوتے اتار کے مسجد کی حدود میں داخل ہوتے ہیں، تو جہاں پر مسجد اس کو کہتے ہیں اصطلاحی لحاظ سے کہ جس جگہ پر نماز ادا کی جا رہی ہے۔ ویسے تو مسجد کی 4 دیواری جو ہے اس کے اندر ٹائلٹ وغیرہ بھی تو آتے ہیں، وضو والی جگہ بھی آتی ہیں، لیکن وہ مسجد کا حصہ، اصطلاحی مسجد کا حصہ وہ نہیں ہوتی ہیں۔ عرفی لحاظ سے وہ مسجد میں آتی ہیں، لیکن اصطلاحی لحاظ سے جس سے مسائل کا تعلق ہے تو وہ وہی حصہ ہے کہ جس جگہ پر نماز پڑھی جا رہی ہے۔ اعتکاف والے بھی اسی حصے کے اندر رہ سکتے ہوتے ہیں۔
وہ ٹوٹیوں پر یا ٹائلٹ وغیرہ میں وہ صرف حاجت ہو تو تبھی جا سکتے ہیں، ویسے نہیں جا سکتے ہوتے۔ اللہ اللہ۔ تو یہاں پر یہ جو ہمارا ٹوٹیوں والا حصہ ہے، اس سے آگے جو ادھر ہے جدھر بیسن لگے ہوئے ہیں، تھوڑا اورے ایک چبوترا سا بنا ہوا ہے، فجر کے وقت سنتے ادا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، یہ سارا حصہ مسجد سے خارج سمجھا جائے گا۔ جس وقت وہ اس برآمدے کے اندر آپ قدم رکھ رہے ہیں اس وقت آپ نے دعا پڑھنی ہے، یا پھر ادھر اگر سامنے سے آ رہے ہیں تو پھر بھی جس جگہ پر جوتے اتارے ہیں اس وقت آپ نے دعا پڑھنی ہے۔ اچھا جی، ایک اور چیز بھی میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ مسجد سے نکلتے ہوئے اکثر لوگ جو ہیں وہ جوتے کو کھڑے کھڑے یوں پھینکتے ہیں، پٹکتے ہیں، اس سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے، یہ مسجد کے بھائی آداب کے خلاف ہے۔ اب تھوڑا سا جھک کے آرام سے نیچے رکھو، مسجد کا آداب کا خیال کرو اور جوتے اس طرح پٹخا نہ کرو۔ ہاں البتہ کوئی ضعیف ہے، بوڑھا ہے، اس کو جھکنے میں دقت ہے، وہ تو کوئی ایسا کرے تو کرے، لیکن جو جوان ہے جو جھک کے آرام سے نیچے رکھ سکتا ہے اس کو تھوڑا سا جھک جانا چاہیے۔ اچھا جی، آج کے درس کی آخری بات اولاد کے حقوق کے حوالہ سے تھوڑی سی بات جو ہے وہ میں کرنا چاہوں گا۔ اللہ اللہ، جس طرح اللہ رب العزت نے والدین کے لیے حقوق متعین کیے ہیں اور بہت زیادہ حقوق متعین کیے ہیں، ان کا ایک بڑا درجہ رکھا ہے، ایک بڑا مقام رکھا ہے، اس حوالہ سے میں نے کچھ آیات مبارکہ جو ہیں وہ پچھلے درس میں جو ہے وہ ذکر کی تھی۔ تو آج کے درس میں اولاد کے حقوق کی طرف بس مختصر سا جو ہے وہ اشارہ کرتے ہیں، صرف چند باتیں جو ہیں وہ میں اشارتاً ذکر کر دیتا ہوں، لمبی چوڑی تفصیل کا وقت نہیں ہے، مجھے جو ہے وہ سفر پہ بھی نکلنا ہے انشاءاللہ۔ اچھا جی، اولاد کے لیے شریعت نے جو بہت سارے حقوق دیے ہیں ان میں سے اہم جو ہے ان کی بچپن کے اندر کئی چیزیں ہیں، مثلا ان کا دودھ پلانے کا اہتمام کرنا، رضاعت کا اہتمام کرنا، ختنہ کرنا، عقیقہ کرنا، کان میں اذان دینا، یہ سارے اولاد کے حقوق ہیں جو کہ بہت بچپن میں جو ہے وہ اولاد کے ساتھ ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ جب اولاد بڑی ہو رہی ہے تو ان کی اچھی پرورش کرنا، اچھی تعلیم کا اہتمام کرنا، ان کی تربیت کا خیال کرنا، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو ہے یہ والدین کے ذمہ لگایا ہے کہ تم اپنے گھر والوں کے ذمہ دار ہو، تم نے ان کی پرورش کا انتظام کرنا ہے، تم سے سوال کیا جائے گا ان کے متعلق۔ ان کو ہدایت کی ترغیب دینا ہے۔ اولاد کے درمیان خاص طور پر برابری کرنا یہ بڑا اہم ہوتا ہے، مساوات قائم ہونی چاہیے، اولاد کے درمیان برابری ہونی چاہیے، کسی کو زیادہ جو ہے وہ چہیتا بنا لیا جائے، کسی کو دور کر دیا جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اولاد کے اندر برابری، اور خاص طور پر بیٹیوں کے متعلق جو ہے وہ کئی لوگ غلط انداز اختیار کرتے ہیں، لیکن شریعت اسلامیہ اس کی سختی سے نفی کرتی ہے۔ اولاد کے ساتھ پیار اور محبت ہونا چاہیے، ان کو مناسب حد تک آزادی بھی حاصل ہونی چاہیے، لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ تربیت کی وجہ سے چیک بھی رکھنا ہے کہ بالکل مادر پدر آزاد بھی نہیں کر دینا، لیکن اتنا زیادہ جو ہے ان کو پابند بھی نہیں بنا دینا کہ وہ جو ہے وہ بغاوت پر اتر آئیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اولاد کی ضروریات کا خیال بھی والدین کی ذمہ داری ہے، اور جائز ضروریات فراہم کرنے کے لیے والدین کو جو ہے پوری کوشش کرنی چاہیے، لیکن ناجائز ضروریات جو ہیں ان سے ان کو سمجھانا چاہیے، اجتناب کروانا چاہیے۔ اولاد کے اوپر اعتماد بھی کرنا چاہیے، لیکن اتنا کھلا اعتماد کرنا کہ بالکل ان کے اوپر کوئی نظر ہی نہ رکھنا تو یہ بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ تربیت کے خلاف ہے، تربیت بھی تو کرنی ہے نا، تو اس لیے کچھ ایسا چیک بھی رکھنا چاہیے کہ پتہ چلے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کدھر پھرتے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ گھومتے ہیں، غلط صحبت کے اندر تو نہیں پڑ گئے۔ تو ساتھ تربیت کے لحاظ سے یہ چیک بھی رکھنا ہے، لیکن اتنا بھی چیک نہیں رکھنا کہ بالکل ان کو پابند کر کے جو ہے وہ رکھ دو، ان کو باہر نکلنے کی اجازت تک بھی نہ دو، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، اور ہر وقت ان کے پیچھے بھی نہیں پڑا رہنا۔ اولاد کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنا یہ والدین کے اوپر بڑا منحصر ہوتا ہے۔
اور یہ چیز جو ہے یہ اکثر جو ہے نا اس میں ہمارے والدین بڑی خرابی اور بڑی کمزوری کر جاتے ہیں. اولاد کے اوپر ایسی سختی بعض اوقات کی جاتی ہے اور کبھی نہ کسی مشورے میں ان کو شریک کرنا. جب بھی کوئی بات اہم ہونے لگی چلو جی تسی باہر نکلو، جب کہ وہ بالغ ہو چکے ہیں، بڑے ہو چکے ہیں، تو پھر ان کو اہم مشاورت ٹھیک ہے. بعض مشورے ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو صرف میاں بیوی نے کرنے ہیں یا کوئی صرف بڑوں نے کرنے ہیں، لیکن کچھ مشوروں میں اولاد کو بھی آہستہ آہستہ ساتھ شریک کرنا چاہیے. جو ان کی عمر بڑھتی جا رہی ہے، جتنا وہ میچور ہوتے جا رہے ہیں، اس کے مطابق جو مسئلے ہوں تو ان کے اوپر اعتماد کر کے ان کو مشاورت میں شریک کر کے ان کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنی چاہیے. یہ ہم بڑی خرابی کرتے ہیں کہ اولاد کو بہت زیادہ اس معاملہ میں جب پیچھے رکھتے ہیں نا، تو جس وقت وہ ذمہ داریاں سنبھالنے لگتے ہیں تو ان کے اوپر اچانک پڑتی ہے، تربیت ان کی ہوئی نہیں ہوتی، تو پھر جذباتی طور ہو کر طلاقیں دینے وغیرہ کی نوبت وہ اسی وجہ سے اکثر پیش آتی ہے. اگر ان کو شروع سے جو ہے ان کی تربیت کے اندر یہ چیز شامل کی گئی ہو، ان کو خود اعتمادی دی گئی ہو، ان کو تھوڑا احساس دیا ہو ذمہ داری کا، تو پھر وہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں. اولاد کی شادی کا اہتمام کرنا یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے، اولاد کا حق ہے. اور اولاد کو یہ والا حق تو اپنا بڑا ہی پسند ہے، تو والدین کو اس کا خاص طور پر خیال کرنا چاہیے. بہت لمبی عمر تک بیٹیوں کو بٹھائے رکھنا اور ہر رشتے کو ریجیکٹ کرتے جانا تو یہ انتہائی غلط چیز ہوتی ہے، بعد میں بڑی پریشانی بن جاتی ہے. اللہ رب العزت ہر ایک کو ایسی اولاد کی پریشانی سے محفوظ رکھے. وراثت جو ہے یہ بھی اولاد کا حق ہوتی ہے، اور وراثت جس طرح بیٹوں کا حق ہے اس طرح بیٹیوں کا بھی حق ہوتی ہے. وراثت میں بیٹیوں کو بھی حصہ ملنا ہے. اور میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کئی کہتے ہیں کہ جی بہن نے سانو معاف کر دیتا ہے. بھائی تو نے بہن سے پوچھا ہی کیوں ہے؟ یہ بہن سے پوچھنا ہی جائز کوئی نہیں ہے شریعت میں کہ تو نے حصہ لینا ہے یا نہیں، اس کو حصہ دینا ہے. یہ پوچھنا ہی حرام ہے قطعاً کہ تو نے بھائی مجھے معاف کرنا ہے یا تو نے حصہ لینا ہے. تو یہ نہیں جی بہن نے تو کہتا ہے جی تسی لے لو جی، انہیں ابھی کہہ دینا تو نہیں کدی انہوں آخیا کہ تسی لے لو. کبھی مردوں نے بھی کہا ہے کہ تسی لے لو، اسی نہیں لے. حالانکہ مرد جو ہے وہ خود کمائی کر رہا ہے، تو تیرا اتنا ظرف کبھی نہیں ہوا کہ تو کہہ دے کہ چل بہن تو حصہ لے تو میں نہیں لینا. پھر بہنوں کو یہ ظرف ضرور لینا ہے تجھے کہ تسی لینا ہے کہ نہیں لینا. یہ پوچھنا تک حرام ہے اور یہ شدید گناہ ہے یہ پوچھنا بہنوں سے کہ تم نے حصہ لینا ہے یا نہیں. شریعت نے ان کا حصہ مقرر کیا ہے تو یہ ان کو حصہ دینا ہی دینا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.